جی السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بیسیکلی نماز۔ نماز کیا ہے؟ نماز دیکھیں، یہ بہت سارے آپ نے دین کے بہت سارے علماء، صوفی اور بہت سارے مفتیوں سے اور بہت سارے ہمارے علماء سے، مسجد کے امام مسجدوں سے اور تمام واعظ کرنے والوں سے آپ نے بہت بے تحاشا چیزیں سنی ہوئی ہیں، اور ہر دوسرے بندے کو نماز کے بارے میں پتہ ہے کہ نماز بیسیکلی ہے کیا۔ اب یہ ٹاپک جو ہے وہ میں صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میں آپ سے اپنا پرسپیکٹیو شیئر کر رہا ہوں، نہ کہ میں آپ کو جو ہے وہ کوئی تبلیغ کر رہا ہوں، اور نہ ہی میں آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ اس کی وہ چیزیں بتا سکتا ہوں جو آپ کو علماء اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ میں تو آپ کو بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ اٹ چینجز آر لائفز، کہ میری لائف میں جو ہے وہ نماز کا کیا امپیکٹ ہوا۔ میں اپنا پرسپیکٹیو اور وہ ساری چیزیں آپ کو بیان کرنا شروع کرنے لگا ہوں۔ یہ چیز جو ہے وہ بیسیکلی میرے ٹاپک سے ہٹ کے تو نہیں ہے، کیونکہ یہ میری لائف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور میری لائف کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں اپنے پرسپیکٹیو کے حساب سے، نہ کہ میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ علم تو ہر بندے کو ہے، اور ہر بندے کے پاس اتنا علم ہے، ہر بندے کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جس سے بات کرو وہ ہمارے سے زیادہ ہی ملتا ہے، ہمارے سے کم تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سوچنے والی ہے کہ بیسیکلی نماز ہے کیا، اور نماز جو ہے یہ ہماری لائف میں کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے، اور نماز بیسیکلی ادا کرنے سے ملتا کیا ہے۔ نماز بیسیکلی میں جو سمجھتا ہوں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ 5 نمازیں کس طرح سے ہم پہ فرض ہوئیں۔ اب 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض کیسے ہوئیں، پہلے سے ہم تھوڑا سا یہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، سنا تھا کہ نمازیں کس طرح سے فرض ہوئیں، کہ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پہلے 40 نمازیں ہوتی تھی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کے بعد وہ 5 نمازیں ہو گئیں، اور اس طرح سے ہے۔ اب وہ 5 نمازوں کی حقیقت کیا ہے؟ وہ فجر کی نماز کس نبی کے لیے آئی، ظہر کی کس لیے آئی، عصر کی نماز کس نبی کے لیے آئی، اور اسی طرح جو ہے وہ مغرب کی اور عشاء کی نماز کس نبی کے لیے آئی۔ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ اس کے بعد ظہر کی نماز جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، جب ان پہ آتش نمرود جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور وہ ان کے لیے ایک باغ بن گئی، تو انہوں نے شکرانے میں جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے پڑھی۔ اسی طرح مغرب کی نماز جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھی، جب ان کو خبر ملی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو انہوں نے شکرانے میں پڑھی۔ اسی طرح جو عشاء کی نماز تھی وہ بھی اسی طرح ہمارے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، جب وہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آ گئے اور وہ رات کا وقت تھا، تو انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ یہ ہے ہماری 5 نمازوں کی حقیقت، جو کہ ہمیں بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہوگا، اور بہت ساروں کو پتہ بھی ہوگا۔ تو نماز بیسیکلی کرتی کیا ہے؟ جب ہم نماز کے پاس جاتے ہیں، ہم جا کے نماز ادا کرتے ہیں، تو ہم بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جب ہم اللہ پاک سے ہی ایک چیز کا سوال رکھ کے انہی کو ہی بول دیتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا مجھ کو سیدھا رستہ، تو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے آپ نے یہ جو ہے یہ بات آپ نے اللہ پاک سے کر دی۔ نماز بیسیکلی مومن کی معراج اس لیے ہے کہ ہم نے نماز میں اللہ پاک سے جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے۔ معراج بیسیکلی ملاقات کا نام ہے۔ تو جب آپ اللہ پاک سے ملاقات کر رہے ہیں، تو ملاقات میں آپ نے کیا بات کی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ جب آپ کو سیدھا رستے کے لیے آپ نے اللہ پاک سے دعا کر دی، اب آپ نے نماز اپنی کمپلیٹ کر دی، تو اب آپ کو آہستہ آہستہ اس بات کا وزن جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ نماز برائیوں سے کس لیے روکتی ہے؟ وہ اس لیے روکتی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دل کرنا شروع کر دیتا ہے، لیٹ سپوز آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اور عصر میں اور مغرب میں زیادہ ٹائم کا ڈیفرنس نہیں ہوتا، ایک وضو سے آپ 2 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں عصر کی نماز پڑھ کے، تو وہ آپ کو آٹومیٹیکلی دل کرنا لگ جائے گا کہ یار وضو میں تو ہوں، میں مغرب بھی پڑھ لوں ساتھ ہی۔ تو یہ ہے بیسیکلی آپ کا نمازوں کے ساتھ رشتہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ 1 2 سے شروع کرتے ہیں، پھر اس طرح سے آپ نمازوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
آپ دیکھیں نماز جو ہے وہ آپ کو برائی سے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کو سراؤنڈنگ کو پاک رکھنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ آپ کی سوچیں اور آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس دائرے میں رہیں. جب آپ دیکھیں آپ باتھ روم میں جاتے ہیں تو ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آپ کبھی باتھ روم میں جاتے ہیں آپ سوچیں آپ کے پاس کتنے خبائث اور کتنی چیزیں ہیں. کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری دعائیں جو ہے وہ ہمیں بتا دی. ٹھیک ہے. اور نماز ایک ایسی جگہ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں باتھ روم میں نہیں پڑھ سکتے. تو وہاں آپ جب نماز پڑھتے ہیں وہاں خبث اور خبائث سے پاک ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے جو بیسیکلی نماز کا کانسیپٹ ہے یہ ہمیں یہیں سے ملتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور سجدے میں گر جانا ہے کہ یا اللہ پاک ہم نے اب اپنا ماتھا ٹیک دیا تمہارے سامنے. اور یہ نماز جو ہے یہ اللہ پاک سے گفتگو ہے. آپ اس نماز کو اللہ پاک سے ایک گفتگو کا ذریعہ بنائیں. فرض ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اس بات پہ یقین رکھیں. اور جب آپ فرض کو اپنا شوق اور محبت بنا لیتے ہیں تو یہ فرض جو ہے یہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ پھر یہ بھاری نہیں لگتا اور زندگی میں آہستہ آہستہ چینجز اور ساری چیزیں آپ کی لائف میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک میں نماز کے بارے میں جو ہے نا وہ میرا چھوٹا سا اپنا پرسپیکٹیو تھا کہ نماز انسان کو آہستہ آہستہ چینج کرتی ہے تبدیل کرتی ہے. آپ کو جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اللہ پاک سے رجوع کرنے کا سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کے اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اللہ پاک سے گفتگو کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں. اور دنیاوی چیزوں کو بیسیکلی جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہ کسی نے کہا کہ جی شہد پہ ہی مکھیاں آتی ہیں اور انسان جو ہے وہ اسی وقت انسان کے دماغ میں سوچیں آتی ہیں. یہ بھی کانسیپٹ عجیب سا ہے لیکن میں تو اس پہ نہیں ایگری کرتا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے. کوشش ہمارے پاس ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دنیاوی معاملات سے جو ہے نا وہ دور رہ کے دنیاوی معاملات کو ایک سائیڈ پہ کر کے جب اللہ پاک کے حضور سامنے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم اللہ سے گفتگو کریں. باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں بھی ہم کر سکتے ہیں. تو جب آپ ایک بزنس میٹنگ پہ جاتے ہیں یا کسی اور کے پاس میٹنگ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ بڑا ویل فرنشڈ ہو کے ویل تیار ہو کے بڑا اچھا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سجا کے پرفیوم لگا کے اور وہ ساری چیزیں کر کے جاتے ہیں. تو جب ہم اللہ پاک کے سامنے جاتے ہیں تو ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے. جو مکروہات ہیں وہ بھی ہم نے کی ہوتی ہیں. پیاز کھایا ہوتا ہے ڈفرینٹ چیزیں کی ہوتی ہیں. تو وہ اللہ پاک کے ساتھ گفتگو اللہ پاک سے ملاقات جو ہے وہ بھی ایک خاص طریقے سے اللہ پاک کی ہستی کو جو ہے وہ اس کی ہستی کے مطابق ملاقات کیا کریں. تو آپ کو جو ہے وہ نماز بہت فائدہ دے گی. اور یہ نماز جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو فائدہ ہی دیتی ہے. اور یہ جنت کے لالچ میں نہیں یہ صرف اس لیے کیا کریں کہ یہ اللہ پاک کی محبت میں یا میں نے آج اللہ سے ملاقات ہے. آپ کی آج ملاقات ہے کسی دوست کے ساتھ جو کہ آپ کو 10-15 سال بعد مل رہا ہے تو آپ کتنے اگریسو ہیں. آپ کی آج ملاقات ہے آپ باہر سے آئے ہیں یا کہیں سے بھی آپ کی اپنی والدہ سے کسی بھی گھر والے سے ملاقات ہے آپ کتنے اگریسو ہیں. تو آپ کی روز ملاقات اس ہستی سے ہو رہی ہے جس نے ہمیں یہ سارے رشتے دیے ہیں. تو وہ اس ہستی سے ملاقات ذرا خوشی سے کر لیں. اس کو فرض اور وہ اپنے اوپر جو ہے بوجھ سمجھ کے نہ کریں. اور جب بھی کریں تو ایسے کریں کہ اللہ پاک کا جو ہے وہ قرب حاصل ہو نصیب ہو. آپ نماز پڑھ کے اٹھیں تو آپ کو سیٹسفیکشن ہو جائے نا کہ یار بڑا مزہ آیا. تو یہ سیٹسفیکشن جو ہے نا یہ ڈھونڈنی ہے بیسیکلی نماز سے. جی بالکل. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ پاک سب کو استقامت دے اور سب کو اچھا نمازی بنائے. جی شکریہ.